अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह राद आयत नंबर 27। व यक़ूलुल लज़ीना काफ़रू, और कहते हैं ये लोग जो काफिर हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, क्यों नहीं इस नबी पर नाज़िल हुई कोई निशानी इसके रब की तरफ से। कुल कह दीजिए अल्लाह युज़िल्लु मन यशाउ, कह दीजिए अल्लाह गुमराह कर देता है निशानियों के ज़रिए से जिसे चाहता है। व यहदी, और हिदायत देता है इलैहि अपनी तरफ, मन अनाब, वो जो उसकी तरफ रजू करे। यानी अल्लाह फरमाते हैं निशानियाँ, कितने रसूल पीछे निशानियाँ लेकर आए, निशानियों से भी गुमराह हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने कहना नहीं मानना होता। जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाले होते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अफाक दिन रात इतनी जो बड़ी निशानियां हैं पीछे अल्लाह ने बताई हैं, बिजली की कड़ाक है, सारा कुछ है। तो अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोग इन निशानियों से इबरत पकड़ते हैं, जबकि जो काफिर होते हैं, जो मुनकिर होते हैं, जो इनकार ही जिन्होंने करना होता है, उनको जितनी बड़ी भी निशानियाँ दिखा दें उन्होंने बहरहाल इनकार ही करना होता है। अल्लाह अपनी तरफ हिदायत उसे देता है जो ऑलरेडी फितरत सलीमा रखता है, अल्लाह की तरफ रजू करने वाला दिल रखता है। तो भी ऐसे ही लोगों को हिदायत देता है, क्योंकि इन्होंने मांगी तो निशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह हिदायत उसे देता है जो उसकी तरफ रजू करता है। यानी इन्हें हिदायत से कोई सरोकार ही नहीं, ये सिर्फ निशानियां मांग रहे थे, निशानियों पर ईमान लाना चाहते थे। अल्लाह जिना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, यानी इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह को मान लेते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, बुनियादी तालीमात है कुरान की। और अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो ईमान रखते हैं, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके दिल भी अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के ज़िक्र पर मुतमईन हो जाते हैं। अला, खबरदार हो जाओ लोगो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र ही से, अल्लाह के कलाम ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है, ना कि निशानियाँ दिखाने से। अल्लाह जिना आमन, वो लोग जो ईमान लाए, यानी बुनियादी तालीमात पर ईमान लाए, वामिलु स्वालिहात, और नेक अमाल करते रहे, तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरी होगी, व हुस्नु मआब, और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना होगा। यानी इसमें काफिरों के लिए खबरदार है, मुकम्मल तौर पर इंजार है, और इसके बाद मुसलमानों के लिए खुशखबरियाँ हैं। वो लोग जो ईमान लाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, बेहतरीन ठिकाना होगा। कज़ालिका अरसलना का, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा, फ़ी उम्मतिन, उस उम्मत में, कद खलत मिन क़ब्लिहा, गुज़र चुकी हैं इस उम्मत से पहले, उमामुन, बहुत सारी उम्मतें, लेततलू व अलैहिमुल्लज़ी, ताकि आप पढ़ कर सुनाएं इनके सामने, मुल्लज़ी, वो औहैना इलैका, वो किताब जो हमने वही की आपकी तरफ, व हुम यकफुरूना बिर्रहमान, हालांकि ये मुनकिर हैं रहमान के, यानी ये इनकार कर रहे हैं इस रहमान का, जबकि रहमान ने इनके लिए एहतमाम किया है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, हो रब्बी, मेरा रब वो है, ला, नहीं, इलाह मबूद इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ ही रजू करता हूँ। वलौ अन्ना कुरआनन सुयिरत बिहिल जिबालु, और अगर इस कुरान के ज़रिए चला दिए जाते पहाड़, और कुतिअत बिहिल अर्ज़ो, या टुकड़ा टुकड़ा पाश पाश कर दी जाती ज़मीन, और कुलिमा बिहिल मौता, और कलाम करना शुरू कर देते बेही, इस कुरान के ज़रिए से मुर्दे बोलना शुरू कर देते, इस कुरान के ज़रिए से मुर्दे, बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ, बल्कि सारे के सारा इख्तियारात अल्लाह के पास है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये इस तरह ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर मैं इस कुरान के ज़रिए से पहाड़ चला दूँ, ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दूँ, और मुर्दे बोलना शुरू कर दें, ये फिर भी इसमें छुपा हुआ है, फिर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये कि जान लो सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं। अफलम याइसिल्लज़ीना आमनू, क्या मायूस हो गए वो लोग जो ईमान वाले हैं, यानी इस बात से कि ये क्यों नहीं मान रहे, ये क्यों ईमान नहीं ला रहे, या क्यों अल्लाह निशानी नहीं दिखा रहा। अल्लाह यशाउल्लाहु दन्नासा जमीआ, अगर ऐसा ईमान देना होता तो अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर लगा देता। यानी एक बच्चे को स्कूल में सिर्फ नाम लिखाने से ही एक्सीलेंट आ जाए,
اس کا کوئی امتحان نہ ہو، اس کی کوئی جو پروسیس چلتا ہے وہ نہ ہو، تو ایسا پھر داخل کرانے کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے زبردستی ایمان دینا ہوتا تو پھر اس ایسے امتحان لینے کا کیا فائدہ؟ میں نے انسان کو عقل و شعور، سمجھ، دل، دماغ اور رسول اور کتابیں دے کے، دو رستے دکھا کے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ارادہ اور اختیار دے کر زمین پر آدمی آیا ہے، اب میں اس کے ارادے اور اختیار کے اندر دخل نہیں دیتا۔ انسان اپنی سوچ سے جس راستے کو اپنا لیتا ہے میری مدد اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ضرور ہی رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، اور پہنچتی رہے گی ان لوگوں کو، یعنی اسی شک اور شبہ میں مبتلا رہیں گے، اسی نشانیوں میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک انہیں پہنچتی رہے گی رسولوں کے انکار کی وجہ سے، بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، کوئی نہ کوئی آفت، او تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ، یا ان کے گھروں کے قریب ہی وہ آفت آتی رہے گی، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو جو انکار کر رہے ہیں، انہیں جب تک اللہ کا فیصلہ یعنی رسول کے ہوتے ہوئے جو عذاب آتا ہے وہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک چھوٹی چھوٹی آفتیں، چھوٹی چھوٹی انہیں مصیبتیں، تکلیفیں ان کے یا ان کے ساتھ علاقوں میں آتی رہیں گی، تاکہ کس لیے آتی رہیں گی؟ تاکہ ان کے دلوں میں حل چلے، تاکہ یہ کوئی اس کو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی فائنل فیصلے سے پہلے، اللہ کے عذاب آنے سے پہلے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے ڈھیل دی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس دیکھو کیسی ہے میری پکڑ۔ یعنی یہ کافر کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے یعنی پیارے ہیں، ہمیں ہر چیز مال و متاع بھی ملا ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا، اللہ ہماری گرفت کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کا وہ نہیں اڑایا جا رہا مذاق کہ آپ لوگوں کے پاس مال و متاع نہیں ہے، آپ لوگ یوں تنگ دست ہیں، یوں آپ کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، یوں آپ کے باغ بغیچے نہیں ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، تو میں نے انہیں ڈھیل دی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، یہ میری رسی میں ہے، میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر جب یعنی یہ شکار مست ہونے لگ جاتا ہے تو پھر میں اسے پکڑتا ہوں، بس دیکھو کیسی ہے میری پکڑ۔ پچھلی قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں، کس طرح میں نے پکڑا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو قائم ہے ہر انسان کے اوپر اور ان کے کرتوتوں کو اور اس کے کیے کو دیکھ رہی ہے، یعنی وہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک نفس کو چیک کر رہا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک۔ قل، کہہ دیجئے، سموہم، ذرا مجھے نام تو بتاؤ، اللہ نے کس کتاب میں ان کے نام بتائے ہیں، کہاں انہیں یہ سند دی ہے کہ یہ بھی پکارے جا سکتے ہیں۔ ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو وہ خبریں دینا چاہتے ہو یا وہ بتانا چاہتے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جن کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں زمین میں، ام بظاہر من القول، یا تم ایسے ہی منہ سے بک دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ بل زین للذین کافروا، بلکہ اچھی لگتی ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، مکرہم، ان کی چالیں، وصدوا عن السبیل، وہ اپنی ان چالوں سے، اپنی ان گھٹیا باتوں سے دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں، عن السبیل، میری راہ سے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھی گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، کوئی بھی نہیں ہے اسے ہدایت دینے والا۔ یعنی ایسے لوگ دوسروں کو بھی روک لیتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھ دیا، ہم نے یوں کیا، تم بھی وہ کرو، اللہ سے کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کے ڈھکوسلے لگا کے یہ دوسروں کو بھی میری راہ سے روک دیتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی نہیں ہے ہدایت دینے والا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، التی وہ، اعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، اکلہا دائم و ظلھا، اس میں ہمیشہ دائمی سائے اور دائمی پھل ہوں گے،
تل کا عقب الذین، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا، نتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، سبحان اللہ، وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگا، استغفر اللہ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی عیسائی نصارہ، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، من الاحزاب من ینکر بعضہ، اور ان لشکروں میں سے بھی، ان گروہوں میں سے بھی کچھ اس کے بعض حصے کے منکر ہیں۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انما امرت، بے شک مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں بندگی کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور میں نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف ہی دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور میرا اسی کی طرف ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی سارے نبی کیا کے لے کے آئے؟ توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کے آگے بچھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ ہی کی دین کی دعوت دو، اور کیونکہ ہمارا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح انزلناہ حکماً، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا، حکماً عربیہ، عربی فرمان میں، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا عربی فرمان میں، عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم، ان کی بدعات کی، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا آپ کو اللہ سے من ولی ولا واق، نہ کوئی آپ کو اللہ سے بچانے والا دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ قرآن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بالخصوص سنایا، کن کو جا رہا ہے؟ جو سامنے مخاطب ہیں، کفار قریش۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خاص واضح عربی زبان میں نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ کیونکہ وقت کے جو رسول ہوتے ہیں، ان کی جو زبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھی اسی زبان میں نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ کھل کے واضح ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کی بدعات کی طرف توجہ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعات نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی ہو کر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مخاطب کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی تو اولادیں تھیں اور بیویاں تھیں۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ رسول اس کی کیوں ہے، فیملی کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہر رسول کو ہم نے ان کی بیویاں بھی دیں، اولادیں بھی دیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنا، خوشخبری دینا۔ تو رسول کوئی نشانیاں لے کے، یعنی ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اللہ اگر دینا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر تم پر وہ عذاب آ جائے گا۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جو چاہتا ہے یعنی ثابت طے کر دیتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس ہی کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ کچھ احکامات اللہ نے فلیکسیبل بنائے ہیں اور کچھ طے شدہ ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امور چلانے کے لیے کچھ چیزیں طے شدہ کر دی ہیں، جیسے زندگی موت، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں والدین سلیکٹ کرنے کی کوئی یعنی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں جس والدین کے ہاں ہمیں پیدا کر دیا۔ جبکہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، جیسے ہدایت اور گمراہی، یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر طرح سے واضح کر دیا ہے، رسول اور کتابیں بھیج دی ہیں، اب جس کی مرضی ہے وہ سیدھے راستے پر چل پڑے، اور جس کی مرضی ہے کفر اختیار کر لے۔ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیز جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، اور نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، بس آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، وعلینا الحساب، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ یعنی اب رسول جس علاقے میں آتے ہیں وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں۔ جب رسول مکمل طور پر خبردار اور آگاہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرف کر کے تو باقیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی زندگی میں ہی آپ کو وہ چیز دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، بہرحال کیا ہے؟ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کے ہوتے ہوئے حساب لیں یا آپ کے جانے کے بعد حساب لیں۔
अवलम यरो, क्या ये नहीं देखते, अन्ना नातिल अर्ज़ा, कि हम ननकुसुहा, सुकेड़ते जा रहे हैं ज़मीन को, मिन अतराफ़ है, इसके किनारों से। यानी क्या है, ज़मीन सुकड़ती जा रही है, दीन इस्लाम फैलता जा रहा है, दूर दूर से अब लोग क्या है दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। वल्लाहु यहकुम, अल्लाह ही फ़ैसला करता है, ला मुअक्किबा लिहुक्म ही, कोई भी नहीं है उसके फ़ैसले पर नज़रसानी करने वाला। वहुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है, हिसाब लेने में तेज़ है। यानी एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ही फ़ैसले कर रहा है। अल्लाह ने, चूँकि आप आखिरी रसूल हैं तो इस दीन इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, तो ये हर एक के सामने खोल के वाज़े हो जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में लोग आपको आएँ और मिलें और इस्लाम कबूल करें। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह हिसाब लेने में तेज़ है, जल्द हिसाब लेने वाला है, इन्हें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वक़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन चालें चलें, खुफिया चालें। मकर का क्या मतलब होता है, बुरी खुफिया चालें। यकीनन चालें चलें उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे। फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ, अल्लाह के पास इनकी तमाम चालों का तोड़ है। या अलम, वो जानता है, मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, जो भी कमाता है हर इंसान, जो भी करता है अच्छाई या बुराई, अल्लाह को मालूम है। वासा या अलमुल कुफ़ार, अनकरीब ये काफिर भी जान लेंगे, लेमन उक़बद्दार, के किसका है आखिरत का घर। यानी कि ये दुनिया के घर पे खुश हैं, आखिरत का घर इन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। व यक़ूलुल्लज़ीना काफ़रू, कहते हैं ये काफ़िर लोग, लस्ता मुरसला, कि तू रसूल नहीं है, तू भेजा हुआ नहीं है। कुल, कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम, अल्लाह ही काफ़ी है गवाह, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान, यानी इस बात पर कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ही भेजा हुआ हूँ। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और उसी के पास ही किताब का इल्म है। यानी अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही को मालूम है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अल्लाह के पास इस किताब का इल्म है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।